السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، گزشتہ سے پیوستہ ہمارا بیان جاری ہے۔ ہم ذکر شہدائے کربلا کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، جیسا کہ گزشتہ لیکچر میں نے عرض کیا تھا کہ امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بہت ہی قریبی رفیق حضرت عبداللہ ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے شہید ہیں میدان کربلا کے، اور ان کی زوجہ ام وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جب یہ دونوں جام شہادت نوش فرما گئے تو ان کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار رفیق حر ابن یزید تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام سے اجازت طلب کی۔ ناظرین، یہ وہی حر ہیں جو 1000 کا لشکر لے کر یزید کی طرف سے آئے تھے امام علی مقام سے جنگ لڑنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں راہ ہدایت دکھا دی اور انہوں نے توبہ کرنے کے بعد امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ تو حر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام سے اجازت لینے کے بعد میدان جنگ کی طرف اپنی سواری بڑھائی اور میدان جنگ میں پہنچے تو یزیدی لشکر کی طرف سے عمر بن سعد نے یزید بن سفیان کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، اور حر بن یزید تمیمی یہ ایک ایسے جواں مرد تھے کہ جو جواں مردی اور شمشیر زنی اور اپنی بہادری کی وجہ سے کوفہ میں بڑا ایک اونچا مقام رکھتے تھے، اور کوفہ میں جب بھی جواں مردوں کا نام لیا جاتا تھا تو حر بن یزید تمیمی کا ذکر لازمی ہوتا تھا۔ جب میدان میں یزید بن سفیان آپ کے مقابلے پر آیا تو آپ نے ایک ایسا زبردست وار اس پر کیا کہ اس کی تلوار اٹھی کی اٹھی ہی رہ گئی اور اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ جب ابن سعد نے یزید بن سفیان کا یہ حشر دیکھا تو اس نے ایک اور سپاہی کو اشارہ کیا، اور یہ بدبخت تھا نافع بن طلال۔ یہ شخص آگے بڑھا اور اس نے بھی حر بن یزید تمیمی کا مقابلہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ حر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بھی جہنم واصل کیا اور بہادری کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ یزیدی لشکر میں ایک کوہرام مچ گیا۔ ان کے 2 بہادر چشم زدن میں خاک و خون میں لوٹ رہے تھے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے 2 بہادر جو ہیں وہ حر بن یزید تمیمی کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اور خاک و خون میں لوٹ رہے ہیں، تو یہ دیکھ کر عمر بن حجاج نے شور مچایا اور اس نے عمر بن سعد سے کہا کہ اے عمر، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ اے ابن سعد، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ تم میرا مشورہ کیوں نہیں مانتے؟ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا خیر اندیش ہوں، میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں، اور تم میرا یہ مشورہ قبول کرو کہ اگر تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے لشکر کو شکست دینا چاہتے ہو تو ایک ایک سپاہی مت بھیجو۔ یہ ایک ایک سپاہی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، وہ اگرچہ پیاسے ہیں، اگرچہ
دور دراز کا سفر کر کے آئے ہیں، لیکن قوت ایمانی سے وہ لبریز ہیں، لہٰذا تمہارے سپاہی ایک ایک کر کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا میری مانو تو یکبارگی حملہ کرو۔ لہٰذا ابن سعد نے ابن حجاج کا مشورہ قبول کرتے ہوئے اس نے حر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چاروں طرف سے تیر اندازی کا حکم دیا، اور پھر حر تمیمی پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی۔ جب حر تمیمی نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ دور سے ہی تیر برسا رہے ہیں اور مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر رہے، تو آپ نے اپنے گھوڑے کو پیچھے ہٹایا اور آپ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو ان سے دور کر لیا۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ اے ابن حجاج، میں نے تمہارے مشورے پر عمل کیا اور اس طرح مجھے کسی حد تک کامیابی نصیب ہوئی، اور وہ کامیابی صرف ابھی اتنی ہے کہ میرے سپاہی مرنے سے بچ گئے، ورنہ تو میرے سپاہی جو ہیں وہ گاجر مولی کی طرح کٹ رہے تھے۔ لہٰذا ابن حجاج نے ابن سعد سے کہا کہ میں ابھی بھی تمہیں یہی کہتا ہوں کہ تم اپنا لشکر لے کر یکبارگی لشکر حسین پر حملہ کرو، کیونکہ یہی تمہارے مسئلے کا حل ہے۔ لہذا عمرو بن سعد نے 500 سپاہیوں کا ایک دستہ لیا، 500 سپاہیوں کے ایک دستے کو حکم دیا کہ وہ امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے خیمے پر حملہ کر دیں۔ لہذا یہ 500 سوار جو ہیں وہ امام علی مقام کے خیمے پر حملے کے لیے انہوں نے پیش قدمی کی، یہ آگے بڑھے۔ جب امام علی مقام نے یہ منظر دیکھا تو امام علی مقام نے اپنے رفقا میں سے 32 سواروں کو ان کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ یہ 32 سوار ان 500 سواروں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خیموں کے عقب میں ایک خندق کھدوا دی تھی، اور اس خندق میں آپ نے آگ روشن کروا دی تھی تاکہ دشمن کی طرف سے وہ سمت جو ہے وہ محفوظ ہو جائے۔ لہذا یہ یزیدی لشکر کے سپاہی جب اس طرف سے حملہ آور نہ ہو سکے تو انہوں نے بامر مجبوری انہوں نے سامنے سے حملہ کرنے کی ٹھانی، اور جب یہ 500 سوار امام علی مقام کے خیمے کے قریب پہنچے تو امام علی مقام کے بھیجے ہوئے 32 سواروں نے ان کا وہ حشر کیا کہ جب یہ وہاں پہنچے تھے تو یہ 500 تھے، لیکن جب یہ وہاں سے لوٹے تو یہ چند ایک رہ گئے تھے۔ تو جب ابن سعد نے اپنے 500 سواروں کا یہ حشر دیکھا کہ صرف 32 سواروں نے ان کا یہ حال کر دیا ہے کہ ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ بچ پائے ہیں، تو شمر یہ دیکھ کر چیخ پڑا اور اس نے کہا کہ اے ابن سعد، امام علی مقام کے مٹھی بھر چند ساتھی ہم پر حاوی ہو گئے ہیں، ہم پر ان کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہے، تو یہ بہت ہی شرمناک صورتحال ہے، لہٰذا تم اپنے سپاہیوں کو پیچھے بلاؤ اور کوئی اور حکمت عملی جو ہے وہ اختیار کی جائے۔ تو ناظرین، وہ جو بچے کھچے چند سپاہی تھے وہ پیچھے چلے گئے، اور اس طرح یہ مارکا جو ہے وہاں ٹل گیا، اور اس دوران ظہر کا وقت ہو چکا تھا۔ تو امام علی مقام کے ایک بہت ہی قریبی ساتھی اور بچپن کے دوست حضرت ابن حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ یزیدی لشکر سے خطاب کیا اور ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ شریعت کو تم بھی مانتے ہو اور تمہیں بھی اس کا کچھ تو لحاظ ہوگا ہی کہ وقت ظہر ہو گیا ہے اور امام علی مقام ظہر کی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ اس وقت میں جنگ کے لیے وقفہ چاہتے ہیں اور نماز ظہر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس وقت ایک بدبخت شخص جس کا نام حسین ابن نمیر ہے، حسین ابن نمیر بدبخت بولا کہ کیا امام علی مقام کی نماز بھی قبول ہوگی؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھا ناظرین، تاریخ میں کیسے کیسے بدبخت موجود ہیں کہ اگر
نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بھی قبول نہیں ہونی تو اس کائنات میں بھلا کس کی نماز قبول ہوگی؟ لیکن اس بدبخت نے کیسی جرت اس نے کی، امام علی مقام کی شان میں اس نے یہ جملہ ادا کیا کہ کیا امام حسین کی نماز بھی قبول ہوگی؟ کہنے لگا کہ حسین تو باغی ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ حسین تو باغی ہیں، انہوں نے یزید سے بغاوت کی ہے۔ حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین ابن نمیر کا یہ گستاخانہ جملہ سن کر اپنے جلال پر قابو نہ رکھ سکے تو اور انہوں نے جلال میں آ کر اپنی تلوار جو ہے وہ حسین ابن نمیر پر سونت لی اور اس کی طرف بڑھے۔ جب اس کی طرف بڑھے تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ حبیب ابن مظاہر نے ایک ایسا وار کیا کہ اگر حسین ابن نمیر پیچھے نہ ہٹ گیا ہوتا تو اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا، مگر اس حملے میں حسین ابن نمیر کا گھوڑا جو ہے وہ زد میں آ گیا اور حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جو ہے وہ حسین ابن نمیر کے گھوڑے کی پیشانی پر لگی اور گھوڑا زخمی ہو کر جو ہے وہ پیچھے جب پلٹا اور بدکا تو حسین ابن نمیر اپنی سواری سے نیچے گر گیا، کیونکہ گھوڑا تکلیف کی شدت سے اچھلا تھا اور اس نے حسین ابن نمیر کو نیچے گرا دیا۔ اس سے پہلے کہ حبیب ابن مظاہر آگے بڑھ کر ایک ایسا وار کرتے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیتے، بہت سے یزیدی آگے آ گئے اور انہوں نے حسین ابن نمیر کو بچا لیا اور اس طرح حسین ابن نمیر کو وہ پیچھے لے گئے۔ پھر اس کے بعد جب یزیدیوں نے حسین ابن نمیر کی یہ حالت دیکھی تو وہ شدید غصے میں آ گئے اور انہوں نے یکبارگی حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور حبیب ابن مظاہر بڑی ہی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے رہے اور بہت سے کوفیوں اور یزیدیوں کو آپ نے جہنم واصل کر دیا۔ آپ کی تلوار بجلی کی مانند کونتی تھی اور جس طرف بھی لہراتی تھی یزیدیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہی تھی۔ بہت سے سر تن سے جدا ہو کر گر رہے تھے، بہت سے ہاتھ اپنے جسم سے کٹ کٹ کر نیچے گر رہے تھے، اور جب یزیدیوں نے یہ صورت دیکھی تو انہوں نے یکبارگی چاروں طرف سے آپ پر حملہ کیا، اور پھر ایسے میں ایک تمیمی نے پیچھے کی طرف سے آپ کے عقب سے، آپ کی کمر کی طرف سے آپ پر ایک ایسا نیزہ مارا کہ جو آپ کے جسم اقدس کے آر پار ہو گیا اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ جب آپ نیچے گر گئے تو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ایسے میں حسین ابن نمیر پلید شخص آگے بڑھا اور اس نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اس طرح حبیب ابن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام حسین علی مقام کے بچپن کے دوست تھے، اور یہ وہی حبیب ابن مظاہر ہیں جن کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچپن میں پیشن گوئی فرمائی تھی اور ان کا ماتھا چوما تھا اور ان کا چہرہ چوما تھا اور فرمایا تھا کہ یہ بچہ میرے حسین سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھے اس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ میرے حسین پر اپنی جان قربان کرے گا، اور اس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ پیشن گوئی آج سچ ثابت ہو گئی اور حسین ابن نمیر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور اس طرح انہوں نے امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ وار دیا۔ ناظرین، اس کے بعد زہیر ابن عقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت طلب کی، اور اجازت پانے کے بعد آپ میدان شجاعت میں پہنچے، میدان جنگ میں پہنچے، اور آپ نے بھی بہت سے یزیدیوں کو واصل جہنم کیا اور داد شجاعت جو ہے وہ دی اور بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کیا، اور یزیدیوں کو اپنی تلوار کا ایسا مزہ چکھایا کہ قیامت تک کے لیے بہادری کی عظیم مثال قائم کر دی۔ اور پھر آپ کے ساتھ بھی یزیدیوں نے اسی طرح یکبارگی حملہ کیا، بے شمار یزیدی آپ پر حملہ آور ہو گئے اور آپ کو شدید زخمی کر دیا، اور اس طرح ایک بدبخت نے
آپ کو بھی ایک ایسا نیزہ مارا کہ جس سے آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ تو ناظرین، زہیر ابن عقین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے بعد پھر مسلم ابن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام سے اجازت طلب کی، عرض کیا مجھے اجازت دیجیے، اور اجازت پانے کے بعد آپ میدان جنگ میں تشریف لے گئے۔ ناظرین، حضرت مسلم ابن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ ایک عمر رسیدہ شخص تھے، آپ ایک سن رسیدہ شخص تھے، اور یزیدیوں کا خیال یہ تھا کہ یہ تو ایک عمر رسیدہ شخص ہے، یہ ایک بوڑھا شخص ہے، یہ بھلا ہمارا کیا مقابلہ کرے گا۔ لیکن جب آپ نے اپنی تلوار لہرائی اور آپ کی تلوار نے ایسے جوہر دکھائے کہ یزیدی دیکھتے ہی رہ گئے، یزیدی دنگ رہ گئے۔ وہ انگشت بدنداں تھے کہ کیا ایک ایسا شخص جو عمر کے آخری حصے میں ہو، کیا وہ بھی ایسے جنگ لڑ سکتا ہے؟ لیکن در حقیقت یہ قوت جسمانی نہیں تھی، یہ قوت ایمانی تھی، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نے قلعہ خیبر جب آپ نے فتح کیا تھا، خیبر کا قلعہ، جس کا وہ پہلوان تھا مرحب، جس سے آپ کا مقابلہ ہوا تھا، تو آپ نے اس کو قتل کیا اور خیبر کے قلعے کو فتح کیا۔ تو اس کے دروازے کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے اس کے دروازے کو اپنے دونوں بازوؤں پر اٹھا کر پھینک دیا تھا، جس کے بارے میں روایت یہ آتی ہے کہ بعد میں 40 لوگوں نے اس دروازے کو اٹھایا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 200 لوگوں نے اس دروازے کو اٹھایا تھا۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں، آپ اس وقت خلیفہ تھے، خلیفہ وقت تھے، آپ اپنا کھانا تناول کر رہے تھے، جو کہ ایک سوکھی روٹی تھی، اور اسے آپ چبا رہے تھے، جس کے لیے آپ کو کافی زور لگانا پڑ رہا تھا۔ تو ایک شخص نے دیکھا تھا آپ کو، تو اس نے کہا کہ کیا آپ علی ابن ابی طالب ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں ہی علی ابن طالب ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے خیبر کا دروازہ اپنے دونوں بازوؤں سے اٹھا لیا تھا، جسے بعد میں غالباً 40 لوگوں نے اٹھایا تھا، یا شاید 200 لوگوں نے اٹھایا تھا، تو آپ سے تو یہ ایک روٹی نہیں ٹوٹ رہی، آپ نے وہ دروازہ کیسے اٹھا لیا تھا؟ آپ نے فرمایا اے شخص، وہ میری ایمانی طاقت تھی اور یہ میری جسمانی طاقت ہے۔ اور اسی بات کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر کی صورت میں یوں بیان کیا ہے کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ تو بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت کا دار و مدار اس سوکھی روٹی پر ہی تھا، اور در حقیقت وہ قوت جو ہے وہ قوت ایمانی تھی، اور یہاں بھی وہ قوت ایمانی ہی کار فرما تھی کہ حضرت مسلم ابن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عمر رسیدہ شخص نے بے شمار یزیدیوں کو جہنم واصل کیا، اور پھر بہادری سے داد شجاعت دیتے ہوئے آپ بھی امام علی مقام پر قربان ہو گئے اور شہادت کا جام نوش فرما گئے۔ ناظرین، جب حضرت مسلم ابن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو آپ کی شہادت کے وقت جب آپ لڑ رہے تھے یزیدیوں سے، کوفیوں سے، تو آپ کا بیٹا جو کم سن تھا، جس کی عمر کم و بیش 12 برس تھی، وہ بھی آپ کو امام علی مقام کے لشکر کی طرف سے دیکھ رہا تھا، امام علی مقام کے خیموں سے وہ بھی دیکھ رہا تھا، اور اس کی والدہ بھی دیکھ رہی تھی۔ تو جب اس نے دیکھا کہ اس کے والد محترم اپنی سواری سے نیچے تشریف لے آئے ہیں، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے شہادت کا جام نوش فرما گئے ہیں، تو وہ بچہ جو ہے وہ جذبات میں اس نے وہاں سے اپنے والد کی طرف جو ہے وہ بھی چل پڑا، اور جب وہ چلا، امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو دیکھا، تو دیکھا کہ یہ کون بچہ ہے؟ فرمایا اے بچے، تو کون ہے؟ رک جا، واپس آ جا، کہ بچوں کو اجازت نہیں ہے جہاد کی، تم کم سن ہو، تمہیں میں جہاد کی اجازت نہیں دے سکتا۔ لیکن وہ بچہ نہیں رکا، آپ نے اسے پھر پکارا، دوبارہ پکارا، تو وہ رک گیا، اور اس دوران
امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جب پکارا تو وہ رک گیا۔ امام علی مقام نے فرمایا اے بچے تو کون ہے؟ اس نے عرض کیا حضور میں مسلم ابن اسجا کا بیٹا ہوں اور میں آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے بیٹے تم چھوٹے ہو، تم کم سن ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ عرض کیا کہ میں اپنے والد کی طرح آپ پر ضرور قربان ہوں گا۔ اس دوران اس کی والدہ جو ہے، اس بچے کی والدہ، وہ بھی وہاں آ گئی۔ اس نے عرض کیا امام علی مقام میرے بچے کو اجازت دیجیے۔ اس بچے نے امام علی مقام سے یہ عرض کیا کہ اے امام، جب امام نے اس سے پوچھا کہ تم نے کس سے اجازت لی ہے جہاد پر جانے کی، تو اس بچے نے یہ کہا کہ میں نے اپنی والدہ سے اجازت لی ہے، میری والدہ نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ میں جہاد کروں اور اس لیے میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ تو اس کی والدہ نے بھی امام علی مقام سے یہ عرض کیا کہ اے امام، ہم یہ تہیہ کر کے آئے ہیں کہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ آپ پر قربان کر دیں گے۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو اجازت دیجیے۔ مجھے معلوم تھا کہ میرا بچہ کم سن ہے، میرا بیٹا چھوٹا ہے، آپ اسے اجازت نہیں دیں گے، اس لیے میں نے آپ سے اجازت طلب کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آپ اپنے رفقا پر اور اپنی کنیزوں پر اور اپنے غلاموں پر بہت شفیق ہیں، آپ کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، لیکن ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ امید ہے کہ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری اس قربانی سے خوش ہوں گے، آپ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری اس قربانی سے خوش ہوں گی، آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اس قربانی سے خوش ہوں گے، لہٰذا آپ ہمیں ان کی رضامندی اور ان کی خوشنودی سے اور اللہ کی رضا سے محروم نہ کیجیے، میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ امام علی مقام کے قدموں میں گر گئیں اور اپنے بیٹے کو بھی اشارہ کیا، وہ بھی امام علی مقام کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگے دونوں ماں بیٹا کہ اگر آپ ہمیں اجازت نہیں دیں گے تو ہم آپ کے قدموں سے نہیں اٹھیں گے۔ امام علی مقام نے جب ان کا یہ جذبہ دیکھا، اس بچے کا یہ عالم دیکھا، اس کی والدہ کا یہ جذبہ دیکھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے خاتون، تمہارے شوہر شہید ہو چکے ہیں، یہ بچہ تمہاری کمائی ہے، یہی تمہارا اثاثہ ہے، یہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تم اس بچے کو میدان جنگ میں بھیجو، لیکن اس خاتون کے جذبے کے قربان جائیں۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے، لہذا یہی میری سعادت ہے کہ میرے بیٹے کو آپ اجازت دیجیے۔ جب اس نے اتنا اصرار کیا تو امام علی مقام مجبور ہو گئے، آپ نے اسے اجازت دے دی۔ تو پھر وہ بچہ جو تھا 12 برس کا بچہ، وہ میدان جنگ کی طرف بڑھا، میدان جنگ میں پہنچا۔ جب میدان جنگ میں پہنچا تو یزیدیوں نے اس بچے کو دیکھا، تو اس بچے کو دیکھ کر وہ ہنسنے لگے، وہ مذاق اڑانے لگے، وہ قہقہے لگانے لگے، کہنے لگے اے حسین، کیا تمہارے پاس کوئی جوان باقی نہیں رہے کہ تم نے ایک بچے کو ہمارے مقابلے پر بھیجا ہے، اور بچہ بھی وہ کہ جس کی عمر 12 برس ہے، یہ بھلا ہمارا کیا مقابلہ کرے گا؟ جب اس بچے نے، مسلم ابن اسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیٹے نے جب یزیدیوں کی یہ بدتمیزانہ گفتگو سنی اور ان کی یہ ہرزہ سرائی سنی، تو اس نے للکارا، اس نے کہا کہ اے بدبختو، کون جوان ہے تمہارا جو میرا مقابلہ کرتا ہے؟ بھیجو میرے مقابلے پر۔ تم کیا جانو کہ میں اگرچہ دیکھنے میں ایک بچہ ہوں، لیکن میں اسلام کا مجاہد ہوں۔ تم امام علی مقام کا مذاق اڑاتے ہو، تم امام علی مقام کو طعنہ دیتے ہو کہ انہوں نے کسی سردار کو کیوں نہیں بھیجا، انہوں نے کسی بڑے کو کیوں نہیں بھیجا، انہوں نے اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجا، کیونکہ یزیدی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اے امام، کیا تم اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجتے ہمارے مقابلے پر، تم اپنے غلاموں کو کیوں بھیجتے ہو؟ تو اس پر مسلم ابن اسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیٹے نے فرمایا کہ اے یزیدیو، میں امام علی مقام کا غلام ہوں، اور ہم وہ غلام ہیں کہ ہم گوارہ نہیں کرتے کہ ہمارے امام کے جسم اطہر پر ذرا بھی آنچ آئے، اور ان کے پاؤں میں اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو ہمیں یہ گوارہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، امام علی مقام کے غلام جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں، ایک غلام بھی جب تک باقی ہے، ہم اپنے امام پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم اپنے امام کو خراش بھی نہیں آنے دیں گے۔ تو اس بچے کی جب یہ اتنی پر اثر اور پرزور تقریر انہوں نے سنی، تو یزیدی جو ہیں
وہ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہوئے۔ ابن سعد نے جب اس بچے کے یہ جملے سنے تو اس نے اپنے 2 دبلے پتلے سپاہی اس کے مقابلے پر بھیجے، یہ سوچ کر کہ یہ تو بہت کمزور بچہ ہے، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو کم سن ہے، اس کو تو یہ سپاہی ہی اس سے نبٹ لیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے 2 سپاہی اس کی طرف روانہ کیے۔ جب وہ 2 سپاہی اس کے پاس پہنچے تو اس نوخیز بچے نے اپنی ننھی سی تلوار جو ہے وہ نیام سے نکالی اور ان پر حملہ آور ہوا اور چشم زدن میں ان دونوں سپاہیوں کو خاک اور خون میں ملا دیا۔ یزیدیوں نے جب یہ دیکھا تو وہ انگشت بدنداں رہ گئے، حیران رہ گئے کہ 12 برس کا ایک بچہ جس نے 2 سپاہیوں کو خاک اور خون میں نہلا دیا تھا، یہ دیکھ کر 2 سپاہی اور بڑھے۔ اور پھر کیا تھا، چشم فلک نے دیکھا کہ ایک 12 برس کے بچے نے 2 اور سپاہیوں کو خاک اور خون میں نہلا دیا تھا، ان کے سر تن سے جدا کر دیے تھے، اور پھر اس طرح 2 اور بڑھے، اور یہ کیا، یہ 2 بھی خاک اور خون میں نہا گئے، اور اس طرح کل 6 سپاہی اس بچے نے جہنم واصل کر دیے۔ اور پھر ایک اور سپاہی آیا، یہ 7واں سپاہی تھا۔ اس 7ویں سپاہی کو بھی اس بچے نے، اس 12 برس کے بچے نے، مسلم ابن اسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بہادر بیٹے نے، اس 7ویں یزیدی کو بھی خاک میں ملا دیا اور اس کو بھی جہنم واصل کر دیا۔ جب شمر نے یہ دیکھا تو شمر پھر چلا اٹھا، اس نے کہا کہ اے ابن سعد، تو ان بچوں کی عمروں کو نہ دیکھ، تم ان کے کمزور جسموں کو نہ دیکھ، تو ان کی پیاس کو نہ دیکھ، تو ان کی بھوک کو نہ دیکھ، یاد رکھ یہ زندگی سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ تو موت سے محبت کرتے ہیں، یہ تو شہادت کو اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا۔ تو وہ شمر کہنے لگا کہ یہ تو موت کو اپنی دلہن سمجھتے ہیں، لہٰذا اے ابن سعد، میں تمہیں پھر یہ کہتا ہوں کہ تم ایک ایک سپاہی یا 2 سپاہی ان کے مقابلے پر نہ بھیجو، اس طرح تم اپنی ساری فوج سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اگر تم نے ان کو فتح کرنا ہے تو یکبارگی ان پر حملہ کرو۔ بس پھر کیا تھا، جو ہے وہ یزیدی سپاہیوں نے یکبارگی جو ہے وہ اس نوجوان اس بچے پر حملہ کیا، 12 برس کے اس بچے پر۔ چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی، اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ تیر اس کے جسم میں پیوست ہونا شروع ہو گئے، اور وہ بچہ شدید زخمی ہو کر گر گیا، اور اس طرح زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ اور جب وہ بچہ گرا تو شمر لعین جو ہے وہ آگے بڑھا، اور پھر اس نے، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ خنجر سے اس بچے کا سر اس کے تن اقدس سے جدا کر دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے تلوار سے اس بچے کا سر جسم اطہر سے جدا کیا، اور پھر اس نے اس بچے کے سر کو بالوں سے پکڑ کر وہ اپنی سواری پر سوار ہوا، اور وہ امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ ناظرین، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ کوئی معمولی روایات نہیں ہیں، یہ کوئی معمولی واقعات نہیں ہیں کہ جنہیں ہم بیان کر پائیں۔ یقین کیجئے یہ انتہائی دل سوز واقعات ہیں کہ جن کو بیان کرنے کے لیے بھی بہت مضبوط دل اور مضبوط کلیجے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیے، غور کیجئے کہ ایک ایسا بچہ جو 12 برس کا بچہ ہے، جس کا باپ اس کے سامنے شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کی ماں دیکھ رہی ہے، اور پھر اب اس کو بھی شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا گیا ہے، اور اس کی ماں دیکھ رہی ہے، اور یہ واقعات جو ہیں وہ میدان کربلا میں ہو رہے ہیں، اور امام عالی مقام یہ سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ سوچئے امام عالی مقام نے دین اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی ہیں۔ آج ہم دین اسلام کے لیے کوئی قربانی ہم دے نہیں پاتے، لیکن ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو دین اسلام پر ہردہ سرائی کرنے کے لیے معاذ اللہ ہماری زبانیں جو ہیں وہ تھکتی نہیں ہیں، اور اگر کبھی کوئی تھوڑی سی تکلیف آ بھی جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتے ہوئے نہیں تھکتے، شکایات کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ تو دیکھیے امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسی قربانیاں دیں، آپ کے رفقائے کار نے کیسی قربانیاں دیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہیں۔
हमारे लिए मशअल राह हैं। लिहाजा हमें कभी भी दीन की राह में आने वाली तकालीफ़ का कभी भी अल्लाह से शिकवा या शिकायत नहीं करनी चाहिए। तो नाज़रीन, जब उस बच्चे का सर जो है वो शिम्र ने बालों से पकड़ा और फिर सवारी पर सवार हुआ और इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम के ख़ैमे की तरफ बढ़ा और इमाम के ख़ैमे के करीब पहुंचकर उसने उस सर को इमाम आली मुक़ाम के ख़ैमे की तरफ उछाल दिया जहां उस बच्चे की माँ खड़ी हुई थी। और फिर साथ ही उस लईन ने ये जुमला बोला कि ए इमाम, ए हुसैन, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा है और मैं ऐसे बहुत से तोहफ़े तुम्हारी तरफ भेजूँगा। नादरीन, उस बच्चे की पाक दामन माँ ने जब अपने बेटे का सर देखा तो उसने अपने बेटे का सर उठाया, उसे अपनी गोद में लिया, उसे प्यार किया और फिर उसके बाद जब शिमर अपने लश्कर की तरफ लौट गया तो वो शिमर के पीछे गई और शिमर के लश्कर के करीब पहुंचकर, यजीदियों और कूफियों के लश्कर के करीब पहुंचकर उसने अपने बेटे का सर जो है वो यजीदी लश्कर की तरफ उछाल दिया और फरमाया कि ए यजीदियों, याद रखो कि ये मेरे बेटे का सर जो है ये इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम की जान का सदका है। हमने उन पर अपनी जान वार दी है, हमने उन पर ये अपना माल जो है ये हमने कुर्बान कर दिया है और हम जब सदका दे दिया करते हैं तो हम सदका वापस नहीं लिया करते। और इस तरह उस खातून ने एक ऐसी अजीम मिसाल कायम की जो आती रहती दुनिया तक मुसलमान माँओं के लिए एक ऐसी मिसाल है कि शायद ऐसी मिसाल कोई माँ पेश न कर सके। और नाज़रीन, आपने ये देखा कि इमाम आली मुक़ाम के रफ़ाक़ाए कार के जो ख़वातीन थीं उनका भी जज्बा जो है वो ज़बरदस्त जज्बा था और वो ऐसा जज्बा था कि मर्दों के शाना बशाना उन्होंने भी इस मार्के में हिस्सा लिया और उनका जज्बा जो है वो मर्दों के जज्बे जहाद से किसी तरह भी कम नहीं था। और इस तरह उस खातून ने अपने बेटे का सर जो है वो यजीदी लश्कर की तरफ उछाल दिया। तो नाज़रीन ग्रामी, जो वाक़यात करबला हैं ये इतने तवील और इतने अजीम वाक़यात हैं कि एक एक जो रफ़ीक़ इमाम हुसैन है उनकी शहादत के वाक़यात को अगर तफसील से हम बयान करें तो बेशुमार नशिस्तें इसके लिए दरकार हैं और बेशुमार सफ़हात दरकार हैं इस दास्तान को रकम करने के लिए। लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो इन वाक़यात में इन्हिराफ़ करने की कोशिश करते हैं और इस सिलसिले में मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि बाज़ लोग करबला के वाक़यात को मसख़ करते हैं और इनको बयान नहीं करते और कहते हैं कि जनाब ये तो बातें बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, बातें बढ़ा चढ़ा कर बयान करते हैं सुन्नी उलमा। तो नाज़रीन, अर्ज़ ये है कि देखिए हदीस का इल्म जो है वो एक अलग इल्म है, लेकिन जो तारीख़ का इल्म है वो एक अलग चीज़ है। और जो वाक़यात हैं ये इनका तारीख़ से ताल्लुक़ है, ये तारीख़ में मौजूद हैं, अगरचे इनका ज़िक्र और इनका जो पेशन गोइयाँ हैं वो अहादीस से में भी मौजूद हैं, लेकिन तफासील जो हैं वो तारीख़ में ही हमें मिलती हैं। अगर हम जरा व तादील के असूल पर इनको रखेंगे तो फिर तो पूरे वाक़या करबला को आप इतना ही कहकर ख़त्म कर देंगे कि जनाब इमाम आली मुक़ाम अलैहिस्सलाम जो हैं वो मदीना से सफ़र करते हुए करबला में पहुँचे और यहाँ उनका सामना यजीदी फ़ौज से हुआ और फिर एक जंग के बाद आप शहादत के मर्तबे पर फायज हो गए और बस बात ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है नादरीन। ये जो 72 रफ़ाक़ाए कार हैं आपके, अगर हम इनकी क़ुरबानियों और इनकी जाँबाज़ी का फ़र्दन जायज़ा लें तो ये बड़ी तवील दास्तानें हैं। और फिर बड़ी अजीब बात है कि जो लोग वाक़यात करबला के बारे में इस तरह से बात करते हैं, जब वो अपने किसी अज़ीज़ का वाक़या बयान करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर अपने वालिद की वफ़ात का ही वाक़या बयान करते हैं तो उसकी बड़ी लंबी चौड़ी तफसील बयान करेंगे कि जनाब वालिद मोहतरम बीमार हो गए थे,
تو پھر ہم ان کو ہسپتال لے گئے، پھر ان کا اتنے دن علاج چلا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، ڈاکٹر صاحب نے فلاں دوا لکھ کر دی، اور پھر اس طرح ان کو یہ معاملات ہوئے، اور اس کے بعد ان کا وصال ہوا، ان کا انتقال ہوا۔ یعنی اپنے والد محترم کی بات تو بیان کرنے میں پوری تفصیل بیان کریں گے، لیکن امام عالی مقام علیہ الصلاۃ والسلام جو نواسۂ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور جنہوں نے اس دین کی آبیاری کی، جنہوں نے پرچم اسلام کو سربلند کیا، ان کے اور ان کے رفقائے کار کی جب داستان بیان کرتے ہیں تو اس میں بخل سے کام لیتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، بات یہ ہے کہ امام عالی مقام کے جو 72 رفقائے کار ہیں، انہوں نے بے مثال جو ہے وہ شجاعت کی داستان جو ہے وہ رقم کی ہے۔ تو ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ جب تک ایک بھی غلام اور ایک بھی رفیق امام علی مقام کا کربلا میں موجود رہا، انہوں نے کسی اہل بیت کو اور امام علی مقام کے گھرانے کے کسی ایک فرد کو بھی میدان جنگ میں نہیں آنے دیا، حتیٰ کہ جب سب رفقائے کار شہید ہو گئے، اور پھر یہاں تک کہ مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے جو ہیں وہ بھی جنگ میں شہید ہو گئے، یکے بعد دیگرے داد شجاعت دیتے ہوئے اور یزیدیوں کو جہنم واصل کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور پھر ان کے بعد حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی میدان جنگ میں تشریف لائے، وہ بھی شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے شہید ہوئے۔ اور جو کچھ لوگ آج کے وقت میں معاذ اللہ ان پر تبرہ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جو ہیں وہ امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ سخت ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ وہ سنیں، وہ دیکھیں، وہ کیوں تاریخ کا یہ پہلو بھول جاتے ہیں کہ میدان کربلا میں امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مولا کائنات کے بیٹے بھی شامل تھے۔ مولا کائنات کے وہ بیٹے کہ جن میں سے ایک کا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک بیٹے کا نام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ایک بیٹے کا نام عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ تینوں بیٹے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی امام علی مقام امام حسین پر قربان ہوئے میدان کربلا میں۔ ہم پوچھیں گے ایسے لوگوں سے جو شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور دیگر صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں، ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ ہم ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ بتائیے، اگر ان شخصیات سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ اختلاف تھا یا معاذ اللہ نفرت تھی، تو پھر اپنے بیٹوں کے نام ان ناموں پر کیسے رکھے انہوں نے؟ تو صاحبان عقل و دانش، یہ سوچنے کی بات ہے۔ لہٰذا یہ ایسے صاحبان جو شیخان رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر تبرہ کرتے ہیں، وہ در حقیقت تاریخ کے اس پہلو کو چھپاتے ہیں۔ لہذا جب فدایان اہل بیت کی شہادت ہو گئی، تو پھر اس کے بعد اہل بیت جو ہیں، اہل بیت کے گھرانے کے افراد جو ہیں، وہ میدان جنگ میں تشریف لائے، اور کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو، شمع گل ہوتی رہیں روشنی بڑھتی رہی، شمع گل ہوتی رہیں روشنی بڑھتی گئی۔ اور پھر جب فرزندان عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، پھر فرزندان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، پھر برادران بھائی اور برادران رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب امام حسن کے صاحبزادے تشریف لاتے ہیں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں یہ موجود ہے کہ ان کی نسبت حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے ہوئی تھی۔ نسبت مطلب یعنی ان کی بات طے ہوئی تھی کہ ان کی شادی حضرت سکینہ، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، پیاری بیٹی تھیں، ان سے ان کی شادی
तय हुई थी। लेकिन नादरीन, इस सिलसिले में भी कुछ साहिबान बड़ा मिर्च मसाला लगाकर बात को पेश करते हैं। वो कहते हैं कि हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का निकाह हो चुका था हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से। तो नादरीन, सोचने की बात यह है कि जब इस तरह के मामलात हों, मैदान जंग हो और पूरा कुनबा और पूरा घराना जो है वो हालत जंग में हो, तो क्या ऐसे में निकाह करने सूझते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। किसी जगह भी कोई ऐसी रिवायत हमारे सुन्नी उलमा ने किसी जगह से भी ऐसी नकल नहीं की कि हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो निकाह जो है वो हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ हो। बल्कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो उनकी मेहंदी की बाकायदा रस्म निकालते हैं और उनकी जो है वो मेहंदी की जो रस्म जो है उसको बाकायदा जो है वो उसको अदा करते हैं। तो नादरीन, हमें उनसे तो कोई गिला नहीं, उन लोगों से हमें तो गिला है उन सुन्नियों से, उन सुन्नी लोगों से जो कम अक्ल हैं और जो अपने उलमा को छोड़कर गैरों की नकल करते हैं। किसी सुन्नी आलिम ने नादरीन ऐसी कोई रिवायत तारीख़ में कहीं से नकल नहीं की। किसी ने ऐसा नहीं लिखा कि हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हज़रत सकीना से हुआ हो। हाँ, अलबत्ता उनकी निस्बत ज़रूर तय थी। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने अपने इन दोनों बच्चों की शादियां आपस में करने की बात ज़रूर की थी। यानी जिसे आप उर्फ़ आम में ये कह सकते हैं कि उनकी यानी मंगनी तय हुई थी। और फिर बात यूँ भी समझ आती है कि जब शहादत मुक़द्दर थी हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, तो फिर मैदान करबला में निकाह की तो कोई सूरत समझ नहीं आती कि जब उनका मुक़द्दर उस वक्त शहादत थी तो फिर निकाह की क्या मंतक या क्या जवाज़ बाकी रहता था। तो ये बात समझ से भी बाहर है। और फिर मेहंदी के मामले में तो रिवायात में मौजूद है कि मेहंदी जो है जो साहिबान उनकी मेहंदी निकालते हैं, ये तो शरीयत में भी जायज़ नहीं है और शरीयत में इसकी इजाज़त भी नहीं है। बल्कि सुनन अबी दाऊद की एक रिवायत है कि एक शख्स जो है वो मेहंदी लगाता था। उसके बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया गया कि ये शख्स मेहंदी लगाता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को शहर बदर कर दिया, उसको शहर से बाहर निकाल दिया। तो नादरीन, देखा आपने कि मेहंदी लगाना मुसलमान मर्दों को जायज़ नहीं है, इसलिए कि मुसलमान मर्दों के हाथ में तलवार जचती है, ना कि मेहंदी, और मुसलमान मर्दों को जिहाद का हुक्म दिया गया है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि ए सुन्नियों, ए अहले सुन्नत वल जमाअत के लोगों, अपने मसलक को पहचानो, अपने मज़हब और अपने दीन को पहचानो, और यही मसलक आला हज़रत है। अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान का यही मसलक है। और याद रखें, यहाँ एक नुक्ते की वजाहत करता चलूँ, जैसा कि हमारे उलमा भी इसकी वजाहत करते हैं, अक्सर व बेशतर करते हैं, कि मसलक आला हज़रत ये कोई अलग मसलक नहीं है, बल्कि मसलक आला हज़रत से मुराद ये है वो अक़ीदा और वो रास्ता और शरीयत और दीन का वो तरीक़ा जिस पर इमाम अहमद रज़ा ख़ुद चलते रहे, और जो तरीक़ा उन्होंने अपने मुसलमानों को बयान फरमाया, वो मसलक आला हज़रत है। मसलक आला हज़रत कोई नई बात नहीं है। मसलक आला हज़रत वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। मसलक आला हज़रत वही है जो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ा है। मसलक आला हज़रत वही है जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ा है। और मसलक आला हज़रत हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ा है। और मसलक आला हज़रत सैयदना हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम का तरीक़ा है। और मसलक आला हज़रत जो है वो आइमा इकराम का तरीक़ा है, असहाबा इकराम का तरीक़ा है। तो मसलक आला हज़रत जो है ये कोई अलग कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा वो लोग जो इस तरह के इल्ज़ामात मसलक आला हज़रत पर लगाते हैं या आला हज़रत के बारे में इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं, उन्हें ख़ुद सोचना चाहिए कि वो अभी कल की पैदावार हैं। उनका मसलक जो है वो कोई अलग घड़ा हुआ मसलक है। उनका मसलक जो है वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खुलफ़ाए राशिदीन और आइम्मा इकराम से मुख्तलिफ है। लिहाजा ये इस बात को समझ लेना चाहिए कि मसलक आला हज़रत जो है ये कोई अलग मसलक नहीं है। तो नाज़रीन, बात हम कर रहे थे
کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ میدان جنگ کے لیے تشریف لائے اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت طلب کی۔ تو ناظرین، میں اپنے آج کے اس لیکچر کو یہیں پر اس کا اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ حیات و صحت رہی تو آئندہ لیکچر میں ہم اس سے آگے بات کو جاری رکھیں گے اور ذکر شہدائے کربلا کو جاری رکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اسی طرح اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی زندگی میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔